پھول جیسی بچی سن، بچپنا بتاتے ہی جلد بوڑھی ہو جانا، بس اسی میں عزت ہے، بس اسی میں عظمت ہے۔ آج کی کتاب کا نام ہے ایک اور آخری دن، اور یہ ہے شعری مجموعہ محترمہ شہناز پروین سحر کا۔ آج ان کی کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اس مجموعے سے ایک غم اور حزن کی جو ہے فضا وہ نظر آتی ہے۔ غم جو ہے وہ ایک لازوال اور فطری جذبہ ہے۔ حزنیہ افکار کم و بیش ہر شاعر کے شعری شعور کا حصہ ہوتے ہیں۔ غم و الم سے عبارت کلام ہر عہد اور ہر رت میں ہر دل عزیز اور مقبول رہتا ہے۔ حزن و ملال سے منسوب شاعری تا دیر زندہ رہتی ہے اور اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ ہر تخلیق کار اپنے سماج کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے تخلیق کردہ ادب میں ایک سماجی کرب پنہاں ہوتا ہے اور وہ اپنی معاشرت کا عکاس ہوتا ہے۔ معاشرے کے دکھ درد کا بیان اس کی قوت متخیلہ کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون مرد کی نسبت زیادہ حساس ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے میں جبر و استحصال کا زیادہ شکار رہتی ہے، اس لیے اس کے سخن میں اس کے ذاتی مصائب و آلام کے ساتھ ایک سماجی کرب بھی شامل ہوتا ہے۔ ایک اور آخری دن کی خالق شہناز پروین سحر کے کلام میں بھی حزنیہ جذبات و احساسات کثرت سے پائے جاتے ہیں، جن میں کچھ حوالے ذاتی نوعیت کے ہیں تو کچھ اجتماعی۔ وہ کہتی ہیں، کھلونے میں دھماکے کی خبر ہے مگر بچہ بہلنا چاہتا ہے۔ ذات سے لے کر کائنات تک ایک طویل مسافت ہے، مسلسل تگ و دو ہے۔ غم کے کئی روپ ہیں جن میں غم جانا، غم دوراں اور غم ذات شامل ہیں۔ جب طبیعت غموں کی اسیر ہو جاتی ہے، جب مزاج پر الم کی حکمرانی ہوتی ہے تو خوشیاں بھی حزن و ملال کا پیش خیمہ معلوم ہوتی ہیں۔ پھر ہر سو مصائب و آلام کے مناظر جو ہیں وہ مہیب لگتے ہیں۔ جب ہر جانب نفسا نفسی کا دورہ ہو تو پھر زندگی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اوپر تلے ہے سنگ حیات اور سنگ مرگ، چکی کے دونوں پارٹ میں جا دی گئی مجھے۔ شہناز کے ہاں ایک عصری کرب ہے جو نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے اور احساس تنہائی بھی شدید نوعیت کا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، دن بھر کی سانسوں کو مجھ سے چھین لیا، پھر مجھے ہراساں چھوڑ گیا، آج کا دن بھی کل جیسا تھا۔ ان کے ہاں صرف ذات کا ادراک ہی نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کی بے چینی اور اضطراب ان کے مشاہدات کا حصہ ہے۔ چار سو ان کا کرب و سوز سماجی رویوں کی غمازی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ شہناز کے تخیلات سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے ہاں حزن و ملال کا سرمایہ وافر ہے۔ یہی غم و الم ان کے شعری شعور کو مزید تحریک دیتا ہے۔ ماتھے پر ایک چاند جڑا ہے، گھر پھر بھی تاریک پڑا ہے۔ ان کے اسلوب شاعری میں کیفیت کی فراوانی ہے اور مضمون آفرینی۔ عصر حاضر میں جہاں بہت سی شاعرات اپنی شعری صلاحیتوں کو چند روایتی رومانوی تخیلات کی نظر کر دیتی ہیں، وہاں معدود چند شاعرات ایسی بھی ہیں جن کے ہاں زمانی تقاضوں اور عصری رویوں کا بھرپور اہتمام ملتا ہے، جو ایک مستحسن قدر ہے۔ ایسی معتبر ہستیوں میں شہناز پروین سحر بھی شامل ہیں۔ عصری بے مروتی کا مذکور ان کے ہاں بھرپور انداز میں ملتا ہے، جس کے باعث وہ عمرانی رویوں کو ہدف تنقید بناتی ہیں۔ خلوص و مروت، امن و آتشی اور آدرش ان کے فکری کینوس سے جھانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ نفسا نفسی کے اس پراشوب عہد میں محبتوں کی امین ہیں
یہی امر ان کے لیے فرد جرم کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے باعث ان کی حیات کٹھنائیوں سے عبارت نظر آتی ہے۔ ہم اسیر وفا ہیں یاد رہے، دل نہیں مانتا رہائی پر۔ عصری چیرہ دستیوں کے شواہد شدت وحدت کے ساتھ ان کے مشاہدات کا حصہ ہیں، اس لیے ان کے افکار میں حزن و ملال کا رنگ پایا جاتا ہے، جس کی شدت قاری کو اپنے حصار میں لینے لگتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ کیفیت اس قدر کثرت سے کیسے دار آئی؟ کہتے ہیں کہ شاعری کو شاعر کی ذات کے بغیر سمجھنے کی کوشش کل پر جز کو فوقیت دینے کے مترادف ہوتی ہے۔ اتفاق سے میری ان سے کبھی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی، شاعری پر بھی بات نہیں ہوئی، اور میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ ان کی کتاب آنے سے پہلے کچھ بکھری بکھری شاعری پڑھنے کو ملی۔ بہت عرصہ پہلے فنون اور کچھ مقتدر جریدوں کے ذریعے ان کی شاعری سے تعارف ہوا تھا، یا پی ٹی وی لاہور سینٹر میں ان کا ذکر سننے کو ملتا تھا۔ پھر جیسے کہ ہم ایسے فنکاروں کو بھول جاتے ہیں جن کی پی آر نہیں ہوتی، یا جو خود سے اس سکہ راج الوقت کے استعمال پر یقین نہیں رکھتے اور بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے اس شعری مجموعے کی بدولت ایک بار پھر تعارف ہوا اور بھرپور ہوا۔ ان کی شاعری ان کے احساسات، جذبات اور بے تحاشا حساسیت ان کی شخصیت کی غماز ہے۔ ان کی شاعری کے ذریعے مجھے تہذیب میں گندھی درویش صفت اور افتادگان خاک قسم کی شخصیت ملتی ہے، اور کبھی احتمال ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے دکھ درد کی ساتھی بلکہ ان کی آنکھ کا تارا بھی ہوں گی۔ معروف شاعر تنویر قاضی کا ایک شعر ہے جو انہوں نے نہ جانے کس کے لیے کہا تھا: سمیٹ لاتا تھا پھر بھی ادھر ادھر کے دکھ، سمیٹ لاتا تھا پھر بھی ادھر ادھر کے دکھ، کہ جس کو جینے نہ دیتے تھے اپنے گھر کے دکھ۔ لیکن یہ شعر مجھے شہناز کی شخصیت کا بھرپور عکاس نظر آیا ہے۔ عصر حاضر میں حیات انسانی مسائل کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور زندگی کرنا جوئے شیر لانے کا مثیل ہے، جس کی بدولت اجتماعی ذہنی تناؤ نمو پاش ہوا ہے۔ ایسی صورت احوال کے باوجود بھی جو لوگ زندگی کو شعروں میں ڈالتے ہیں وہ یقیناً قابل قدر ہیں۔ ایسے درخشاں ستاروں میں ایک نام شہناز کا بھی ہے، جن کی شاعری ان کی زیست سے متعلق ہمت و حوصلے کی ایک ولولہ انگیز داستان لیے ہوئے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ زندگی کی ان چیرہ دستیوں کے درمیان بھی وہ ہنستی، مسکراتی، بلکہ کہا بھی لگاتی ہوں گی۔ محبت کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک خود اعتمادی کی فضا بھی ہے۔ وہ اپنے کردار سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے ان کے شعری مخزن میں بے پناہ جسارتیں بھی ہیں۔ کیا درد کا کوئی ازالہ ہے؟ زندگی کے تجربات و مشاہدات کا عکس جمیل بھی ان کے فکری کینوس میں قاری کے لیے آغوش کشا نظر آتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقی زندگی کا وسیع تر ادراک رکھتی ہیں۔ اس لیے ان کے آدرش میں ایک ہمہ گیری بھی جلوہ ریز ہے۔ لکھتی ہیں: دن بھر کی سانسوں کو مجھ سے چھین لیا، پھر مجھے ہراساں چھوڑ گیا، آج کا دن بھی کل جیسا تھا۔ اور ایک اور نظم دیکھیے: میں دکھ دریا کی سونی، خوشیوں کا موہوم تصور کچا گھڑا، دریا کے اس پار میرا مہینوال بھی ہے، لیکن میں تنہا ڈوبوں گی۔ سوانحی کرب تخلیقی اظہار میں داخلی احساسات کو فروغ بخشنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ شہناز کی شاعری میں ان کی ذات کی پرچھائیاں مشاہدہ کی جا سکتی ہیں۔ تنہائی، اپنی تنہائی میں مکمل ہوں، میں تیرے ساتھ کچھ ادھوری تھی، اپنی تنہائی میں مکمل ہوں، میں تیرے ساتھ کچھ ادھوری تھی۔ پھر وہ لکھتی ہیں: جو تیری قید سے نکلوں تو کس قفس میں رہوں، میرا جواز یہی ہے کہ تیرے بس میں رہوں، پلٹ کے دیکھوں تو اکثر یہ سوچتی ہوں سحر، میں اپنی عمر گزشتہ کے کس برس میں ہوں۔ محسوس ہوتا ہے کہ مشیت کی طرف سے انہیں کٹھن جیون ودیت ہوا،
جس کی وجہ سے ان کی سخن سنجی میں ذاتی حوالے سے کرب کا پہلو اجاگر ہوا۔ ان کے افکار میں سماجی کرب کی ایک گونج سنائی دیتی ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی حوالے ہیں۔ انہوں نے اپنی معاشرت کے مسائل کو واضح کرنے کی صحیح جمیل کی ہے۔ ان کے اشعار میں سماجی اور اخلاقی اقدار کی پامالی کا ایک درد پایا جاتا ہے اور نفسا نفسی اور خود غرضی کے رویوں کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تلخ حقائق کا ادراک، زیست کی کٹھنائیوں سے موانست اور مصالحت کا شعور ان کے شعری مخزن کا حصہ ہے۔ دیکھ ترک تعلقات کے سکھ، بے حسی کے عذاب ختم ہوئے، وہ خدائی نبھا سکا نہ سحر، سب گناہ و ثواب ختم ہوئے۔ ان کے تخیلات میں ہمت و حوصلے کے پہلو وافر انداز میں ملتے ہیں۔ وہ مصائب و آلام کا سامنا کرنے کا فن جانتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، میں کیوں چراغ جلاؤں ابھی اجالا ہے، میں کیوں چراغ جلاؤں ابھی اجالا ہے، وہ شخص بچھڑا نہیں ہے، بچھڑنے والا ہے۔ مصرع در مصرع، شعر در شعر، غزل در غزل، بین السطور ایک عمیق حسیاتی فروغ کار فرما ہے۔ رفت تخیل کی وجہ سے ایک فکری دقیقہ سنجی مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ لسانی اعتبار سے ان کے اشعار میں قرینہ کاری کا ہنر ملتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، جوان عمر میں ہی بوڑھی ہو گئی ہوں سحر، جوان عمر میں ہی بوڑھی ہو گئی ہوں سحر، انا کا لاڈلا بچہ کچھ ایسے پالا ہے، مجھے تو ماں نے کہا تھا ہمیشہ کم بولو، پھر اپنی چپ کو مسلسل سنبھالتی ہوئی میں، تیرے غرور کے پتھر سے ضبط سیکھا ہے، وگرنہ چوڑیوں کے کانچ پالتی ہوئی میں، اور پھر وفاشار طبیعت بھی ہے بلا کی طرح، وفاشار طبیعت بھی ہے بلا کی طرح، چمٹ گئی ہے میری جان سے بد دعا کی طرح، میں اپنی ذات کے پسماندگان میں ہوں سحر، وہ شخص مجھ کو ملا بھی تو ہوں بہا کی طرح۔ من حیث المجموع معاملات میں ان کا عمیق حسیاتی شعور کار فرما نظر آتا ہے۔ جب زیست میں رونقیں اور رعنائیاں معدوم ہو جائیں اور ان کی جگہ مصائب و آلام لے لیں، پھر تمام مسرتیں اور خوشگواریاں اپنی بساط لپیٹ لیتی ہیں، پھر انسان زندگی سے مفر کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ زندگی کا پراذیت دور شروع ہو جاتا ہے، مگر جو انسان عقل سلیم سے بہرہ ہو تو وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی جسارت رکھتا ہے۔ ایسے ہی جوابی رویوں کے حامل احساسات سے مرصع ہے شہناز کی شاعری۔ 223 صفحات کی اس شعری مجموعے میں 60 غزلیں ہیں، 34 نظمیں ہیں اور 6 پنجابی منظومات، متفرق اشعار اور قطعات بھی شامل ہیں۔ ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع یہاں نقل کرنے کے لائق ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ حوالے کے لیے کون سا شعر لکھا جائے اور کون سا چھوڑا جائے۔ بالکل ایسے جیسے حافظ کے دیوان سے فال نکالی جاتی ہے، اسی طرح اس کتاب کو کہیں سے کھول لیں، نظم ہو یا غزل، سامنے آنے والا ہر شعر حوالے اور نقل کے قابل ہے۔ ظاہر ہے پوری کتاب تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کے بارے میں کافی لوگوں نے کچھ لکھا ہے، لیکن ان کے اپنے بیٹے ترتیل راؤ کا لکھا ہوا جو ہے فلیپ یا تبصرہ، وہ تو شاعر ماں کو سعادت مند اولاد کی طرف سے زبردست خراج تحسین ہے، اور جناب راؤ ذوالفقار نے 16 نے درست لکھا کہ اس تمام شاعری کو بنو کے خار می رقصم کے عنوان کے تحت پڑھا جا سکتا ہے۔
یہاں میں ایک بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ محترمہ کی نثر بھی کمال کی ہے۔ میں نے معروف شاعروں کو بہت کم اچھی نثر لکھتے دیکھا ہے، لیکن جو ایک دو چیزیں مجھے بی بی شہناز کی دستیاب ہوئی ہیں وہ اپنا ایک الگ نثری اسلوب لیے ہوئے ہیں۔ میری دانست میں تو شہناز پروین سحر، فہمیدہ ریاض، کشور نحید، سعیدہ گزدر اور ادا جعفری کے قبیلے کی شاعر ہیں۔ ایک اور آخری دن بہت خوبصورت شعری مجموعہ ہے۔ شہناز بی بی سلامت رہیے، شعر کہتی رہیے اور نثر بھی لکھتی رہیے۔